قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اب جاہلیت میں کیا رواج تھا، کیا دستور تھا کہ جب میاں اپنی بیوی سے لڑائی کرتا تو غصے میں اس کو کیا کہہ دیتا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، اور اس طرح وہ اس پر حرام ہو جاتی اور ان کی دائمی طلاق ہو جاتی. اب کیا تھا؟ خولہ بنت صلبہ، ان کے شوہر نے بھی ان کو اسی طرح غصے میں کہہ دیا، اور جب کہہ دیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی روتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے اس مسئلے کا حل بتائیں، میں کہاں جاؤں گی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر کے ایک کونے میں یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی اور دوسرے کونے میں تھی، یعنی حجرہ کتنا سا تھا. وہ اتنی آرام سے، اتنی دھیمی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی کہ میں اس کی آواز سن نہیں پائی، میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا بات کر رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے ساتوں آسمان پر اس کی پکار سن لی، نہ صرف سن لی بلکہ مسئلے کا حل بھی بتا دیا. کیا کہ وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں ان کے سوا کوئی نہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا. بلا شبہ وہ یقیناً ایک بڑی بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ یقیناً بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے. اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی ایسا جملہ بول بیٹھتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا، تو ایک گردن آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یا یہ کہ وہ کفارہ جس کے ساتھ تم نصیحت کیے جاؤ گے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے. پھر جو شخص نہ پائے، کیا نہ پائے؟ یعنی جو غلام نہ پائے، پھر وہ پے در پے مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. پھر جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ اس گناہ کا کیا ہے؟ کفارہ ہے. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. اب یہ کیا ہے؟ اب اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہو تو اب تمہارا معاملہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ غصے میں جو دل میں آئے تم بول دو. اگر کچھ ایسا بول دیا تو تمہیں اس کی پھر سزا ملے گی اور اس کا کفارہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے، اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ ذلیل کرنے والا عذاب ہے. جس دن ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں بتائے گا جو انہوں نے کیا. اللہ نے اسے محفوظ رکھا اور وہ اسے بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے.
یعنی وہ تو برے اعمال کر کے بھول گئے. ہم کتنے گناہ ہیں، کتنی باتیں ہیں جو ہم کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ نے یاد رکھی ہوئی. اللہ کو پتہ ہے تم نے کس وقت میں کیا کیا تھا، اور اس نے گواہیوں کے طور پر رجسٹر بھی تیار کروا رکھے ہیں. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. کوئی 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کوئی 5 آدمیوں کی مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم ہوتے ہیں اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو سرگوشیاں بھی کیسی ہونی چاہیے؟ پھر نیکی کے کام کے لیے ہی ہونی چاہیے. اگر کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرنا ہے تو خاموشی سے سرگوشی کے ساتھ آپس میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن زیادہ تر سرگوشیاں کہاں کی جاتی ہیں؟ برائیوں میں. پھر آگے آیت نمبر 9 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور نیکی اور تقویٰ کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں. اب سرگوشی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 2 لوگ سرگوشی کریں، تیسرا بیچارہ سمجھتا ہے شاید میرے بارے میں ہی کوئی بات کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب تم 3 آدمی ہو تو ایک کو علیحدہ چھوڑ کر 2 سے سرگوشی نہ کرے یہاں تک کہ تم لوگوں سے گھل مل جاؤ. یعنی اگر تم 3 سے زیادہ ہو تو پھر سرگوشی کر سکتے ہو، کیونکہ اس سے تیسرے کو کیا ہوگا؟ رنج ہوگا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتنا خیال رکھا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا، کہاں کہاں تربیت کی ہے، ہر لمحے میں، ہر بات میں، ہر مینر سکھایا کہ کسی طرح میرے بندے ہرٹ نہ ہوں، کسی طرح میرے بندوں کی وجہ سے دوسرے میرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 11، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل جاؤ تو کھل جاؤ. یعنی کشادگی پیدا کرنے کے لیے کہا جائے جگہ تنگ ہو رہی ہے، تھوڑا سمٹ جاؤ، لوگوں کے لیے جگہ بنا دو، تو کیا کیا کرو؟ کھل جایا کرو. یعنی لوگوں کے لیے جگہ بنا دیا کرو. اللہ تمہارے لیے فراخی کر دے گا. تم لوگوں کے لیے فراخی پیدا کرو گے، کشادگی پیدا کرو گے، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ. یعنی کسی مجلس میں اگر انتظامیہ کسی وجہ سے تمہیں کسی جگہ سے اٹھا دے تو برا منانے کی بجائے، جھگڑنے کی بجائے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ برا منایا جاتا ہے، کہتے ہیں اچھا مسجد ان کے باپ کی ہے. ہماری بھی تو ہے، اللہ کا گھر ہے. وہ کسی وجہ سے اٹھا رہے ہیں، اب وہ انتظام دیکھ رہے ہیں وہاں کا، تو کسی وجہ سے، کسی ریزن سے وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے. اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے. تو جو کوئی انسان دنیا میں لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے. اللہ رب العزت اس کے لیے راستے بناتا ہے. جہاں کہیں اس کو راستے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کشادگی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر آگے آیت نمبر 17 میں، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ غصے ہو گیا؟ وہ نہ تم سے ہیں اور نہ ان سے، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کیا ہے. بے شک یہ لوگ برا ہے جو کچھ کرتے رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ایک طرح کی ڈھال بنا لیا ہے، بس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، سو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. یعنی اللہ کی قسموں کو کیسے ڈھال بنا لے؟ یعنی اللہ کی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو سچا ظاہر کر دیتے ہیں. آج ہم بھی اللہ کی قسموں کا سہارا لیتے ہیں نا. ہم میں سے بھی بہت سے لوگ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، ان کی اموال اللہ کے مقابلے میں ہرگز ان کے کسی کام نہ آئیں گے، اور نہ ہی ان کی اولاد. یہ لوگ آگ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے، اور گمان کریں گے کہ بے شک وہ کسی چیز پر قائم ہیں. سن لو یقیناً وہی اصل جھوٹے ہیں. دنیا میں جیسے قسمیں کھاتے تھے وہاں بھی اپنے جھوٹ کو سچ ظاہر کرنے کے لیے، اور وہاں بھی ایسے ہی کریں گے. شیطان ان پر غالب آ گیا، سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی. یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں. اولئک حزب الشیطان، یہ ہے شیطان کا گروہ. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور یاد رکھو
سن لو یقیناً شیطان کا گروہ ہی کیا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ ذلیل ہونے والے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بالضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول، یقیناً اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ تو ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ سے مخالفت رکھنے، اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت رکھنے والوں کو دوست بنائیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے، چاہے پھر وہ ان کے باپ اور بیٹے ہی کیوں نہ ہو، یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں، یاد رکھو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں آنے والے، ہر رکاوٹ کو دور کرنے والے، چاہے وہ رکاوٹ پھر اپنے ہی پیارے کیوں نہ ہو۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہے، حزب اللہ، اللہ کا گروہ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت رکھنے والوں سے کیا رکھتے ہیں، مخالفت ہی رکھتے ہیں، چاہے پھر وہ ان کے بیٹے، بھائی یا خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ سورۃ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کیا، ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ پھر سے تسبیح کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ہر آسمان اور زمین کے درمیان کی چیز کس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اپنے رب کی۔ تو تمہیں بھی کیا چاہیے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے اکٹھ ہی میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تم نے گمان نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ یقیناً ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچانے والے ہیں۔ تو اللہ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہ کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ برباد کر رہے تھے۔ پس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو۔ اس آیت میں اہل کتاب کافروں سے مراد کون ہے؟ بنو نذیر ہیں، جو یہود کا قبیلہ تھا۔ بنو نذیر کے قلعے بڑے مضبوط تھے اور وہ اپنی حفاظت کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان بھی اس میں رکھتے تھے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ خود ہی اپنے محلات کو، اپنے قلعوں کو چھوڑ کر جانے پر کیا ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے۔ اور وہ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور وہ جلا وطنی کے لیے آمادہ ہو گئے، اور انہیں اپنے گھروں اور مال و دولت کو چھوڑ کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل گئے۔ یہاں پہ انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو مال اللہ نے ان سے اپنے رسول پر لوٹایا تو تم نے اس پر نہ کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں والوں سے اپنے رسول پر لوٹایا تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تم میں سے مال داروں کے درمیان ہی گردش کرنے والا نہ ہو، اور رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روک دے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ کون سا مال؟ جو جنگ میں بغیر لڑائی کے ہی حاصل ہو جائے۔ اب یہاں کیا تھا، یہ جو بنو نذیر کے ساتھ معاملہ ہوا تھا وہ خود ہی چلے گئے تھے نا، جلا وطن ہو گئے تھے، سلنڈر کر دیا تھا انہوں نے۔ اب جو وہ مال حاصل ہوا، اب وہ کیا تھا، وہ مال فے تھا۔ اب اس کی تقسیم کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ مال غنیمت کی طرح تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ وہ کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال باہر کیے گئے، وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مال فے میں جن لوگوں کا گزشتہ آیت میں
حق بتایا گیا ہے، ان میں سب سے زیادہ اہتمام اور ہمدردی کے مستحق وہ مہاجر فقراء ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کے دین کی مدد کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور مدینہ اس حال میں پہنچے کہ ان کے پاس نہ کھانے کے لیے روٹی تھی، نہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا تھا۔ اور ان کے لیے جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی اور ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے، وہ کون تھے؟ انصار، جو ہجرت کر کے آنے والوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے۔ آج کوئی اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہمارے سر پر آ رہا ہو اور ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بوجھل ہو جاتے ہیں، ہم تو غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیا تھے؟ انصار کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے اور اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دی جائے، اور اپنے آپ پر، بلکہ وہ تو اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیسے ترجیح دیتے ہیں؟ اپنی ذات پر، اپنی ذاتی ضروریات پر ان مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ آئے۔ اور اس کے بارے میں وہ خوبصورت واقعہ ایک انصاری کا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، بھوکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کی طرف پیغام پہنچایا اور کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ایک انصاری صحابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس کو میرے گھر کا مہمان بنا دے، اور اس کو لے کر چلا گیا اپنے گھر، اور جا کر بیوی سے پوچھتا ہے کچھ کھانے کو ہے، تو بیوی کیا کہتی ہے کہ سوائے بچوں کے کھانے کے کچھ نہیں ہے، یعنی اتنا ہے جس کو بچے کھا سکیں۔ تو وہ آدمی کیا کہتا ہے، وہ انصار کیا کہتا ہے؟ ایسا کرو، بچوں کو بھوکا سلا دو، بچے روتے روتے بھوکا سو گئے، اور کہنے لگا کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں تو تم دیا بجھا دینا، یعنی اندھیرا کر دینا، تاکہ مہمان کو یہ لگے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، کہیں وہ ہماری وجہ سے بھوکا نہ رہ جائے، ہمارے لیے نہ کھانا چھوڑ دے۔ تو یہ تھے انصار جو اپنی جانوں پر دوسروں کو کیا دیتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں۔ ہے آج ہم میں ایسا جذبہ؟ ہم تو کہتے ہیں جو بچ گیا، اور بچنے میں سے بھی جو بالکل بچ گیا وہ دیا جائے، کہاں یہ کہ اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دے دینا، اور ضرورت بھی کون سی؟ بنیادی ضرورت۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ان کی قرآن میں تعریف فرمائی، خواہ انہیں سخت حاجت ہو، جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 10، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ضرور ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ منافق کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، جھوٹی باتیں کر رہے ہیں تم سے، کبھی بھی تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ یقیناً اگر انہیں نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور یقیناً اگر ان سے جنگ کی گئی تو وہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور یقیناً اگر انہوں نے ان کی مدد کی تو وہ ضرور پیٹ پھیر جائیں گے۔ اگر مدد کے لیے نکل ہی پڑے تو درمیان میں بیچ راستے میں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ منافقین کا۔ وہ اکٹھے ہو کر تم سے نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے، ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے، تو خیال کرے گا کہ وہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں۔ اب اس آیت میں یہود اور منافقین کی بزدلی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کبھی سامنے آ کر نہیں لڑیں گے، ہمیشہ پیٹھ پیچھے سے وار کریں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 18 میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے لیے یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ میں اور آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں
کہ کل کے لیے، کون سی کل؟ وہ آخرت کی کل، اس کے لیے کیا سامان آگے بھیج چکی ہوں، کیسا گھر تیار کروا چکی ہوں. اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اس نے انہیں ان کی جانیں ہی بھلوا دی. یہی لوگ نافرمان ہیں جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کی جانیں بھلا دی. جانیں بھول گئی نا، کہ ان کو فکر ہی نہیں کہ اس جان کو آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں، آگ میں جھونکے جانے کے لیے تیار کر رہے ہیں اپنی جانوں کو. تو اللہ کو بھلانا، اس کی عبادت سے منہ موڑنا، اس کی عبادت نہ کرنا، اس کی عبادت سے غفلت برتنا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا ہے. پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا، گھڑنے ڈھالنے والا، صورت بنا دینے والا ہے. سب اچھے نام اسی کے ہیں. اس کی تسبیح ہر وہ چیز کرتی ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. سورۃ الممتحنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ یقیناً انہوں نے اس حق سے انکار کیا جو تمہارے پاس آیا ہے. وہ رسول کو اور خود تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے. اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں زیادہ جاننے والا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا. اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا یہ تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. سیدنا اس کے شان نزول میں آتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد کو روانہ کیا. آپ نے فرمایا تم لوگ چلتے جاؤ یہاں تک کہ روضہ خاک جا پہنچو. وہاں تمہیں ہودج میں سوار ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اس سے لے لو. چنانچہ حسب حکم جب ہم لوگ گھوڑے دوڑاتے ہوئے روضہ خاک پہنچے تو وہاں ہمیں ہودج میں سوار ایک عورت ملی. ہم نے اس سے کہا وہ خط نکال. وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں. ہم نے کہا تجھے نکالنا ہوگا ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار ڈالیں گے. چنانچہ وہ ڈر گئی. اس نے اپنے بالوں کی چوٹی میں سے ایک خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا تو ہم وہ خط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. خط میں لکھا تھا کہ حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے مکہ کے مشرکوں کے نام. پھر اس میں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خفیہ باتیں تحریر کی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو بلایا اور پوچھا اے حاطب تو نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول جلدی نہ فرمائیے، میں اصلاً قریش کے خاندان سے نہیں ہوں، اس لیے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں جو میرے عزیز و اقارب وہاں موجود ہیں، میرے اہل و عیال وہاں موجود ہیں تو وہ میرے اس خط کے ملنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے میرے اہل و عیال کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. میری صرف یہی غرض تھی، نہ میں دین سے پھرا ہوں اور نہ ہی مجھے دین کو کوئی نقصان پہنچانے کی غرض تھی. تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی کہ جب انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. وہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے. تم ان کے ساتھ بے شک بھلائی کر لو، وہ کبھی بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے. قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری رشتہ داریاں تمہیں فائدہ دیں گی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے اہل و عیال کے لیے ایسا کیا تھا تو جان لو کہ قیامت کے دن تو کوئی رشتہ داریاں نہ ہو، تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی. وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے. پھر آگے آیت نمبر 7 قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم ان میں سے دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے. اور اللہ بہت قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا. یعنی جو دوستیاں رشتہ داریاں تم نے اللہ کے لیے قربان کی
تو قریب ہے کہ تمہارے صبر کا تمہیں اللہ یہ اجر دے، یہ بدلہ دے کہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز کر تمہارے پاس لوٹا دے، تمہارے پاس لے آئے۔ اور ایسا ہوا بھی، بہت سے صحابہ کے بہت سے رشتہ دار جو پہلے ایمان والے نہیں تھے، جب انہوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے دین پر پابند رہے اور ان کی طرف جھکاؤ نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کے صبر کا یہی پھل دیا کہ وہ بھی ایمان لے کر ان کی طرف پلٹ آئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کر آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کرو، اللہ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اگر تم جان لو کہ وہ مومن ہیں تو انہیں پھر کفار کی طرف واپس نہ کرو، اور نہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہوں گے، اور انہیں دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب انہیں ان کے مہر دو۔ یعنی ایسی عورتیں جو کفار سے تمہارے پاس آئی ہیں، ایمان لے آئی، اب وہ ان کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی تو ان سے نکاح کرنے میں کسی قسم کی شرم محسوس نہ کرو، جیسے آج ہمارے ہاں کیا جاتا ہے۔ جو نو مسلم بیچارہ مسلمان ہوتا ہے اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں، اس کو سوسائٹی میں وہ عزت وہ مقام نہیں ملا جاتا، پیچھے وہ اپنے سارے اہل و عیال، اپنا گھر بار سب اپنے پیارے دین کے لیے، ایمان کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے سب کو چھوڑ آتا ہے، اور پلٹ کر جب جن کے پاس آتا ہے وہ اس کو وہ مقام نہیں دیتے، وہ عزت نہیں دیتے، وہ اپنائیت نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو عزت دینے میں، ان کو اپنی عزت بنانے میں کوئی شرم محسوس نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے لیے فرمایا کہ اگر ان مسلمان عورتوں کے شوہر اس کا مال کا مطالبہ کریں جو انہوں نے بطور مہر خرچ کیا تھا تو انہیں وہ مال دے دو، اور چاہو تو ان مسلمان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اگرچہ ان کے مشرک شوہر زندہ ہوں، اس لیے کہ اسلام نے ان دونوں کے درمیان کیا کر دی؟ تفریق کر دی۔ اگر شوہر مسلمان ہے، بیوی کافر ہے، تب بھی دونوں کو کیا چاہیے؟ علیحدگی اختیار کر لیں، اور اگر اسی طرح اس کے اپوزٹ ہے تب بھی کیا چاہیے کہ دونوں علیحدگی اختیار کر لیں۔ اور پھر جب مسلمانوں کے پاس آئیں تو مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ وہ ان کو پھر اپنی عزت بنا کر اپنے پاس رکھ لیں۔ آیت نمبر 12، اے نبی جب تیرے پاس مومن عورتیں آئیں تجھ سے بیعت کرتی ہوں کہ وہ نہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی، اور نہ کوئی بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان گھڑ رہی ہو، اور نہ کسی نیک کام میں تیری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے ہاتھ سے نہیں لیتے تھے، یہ بیعت عورتوں کے ساتھ کیسے ہوتی تھی؟ زبانی ہوتی تھی۔ اور آج ان لوگوں کے لیے جو پیروں فقیروں کے پاس جا کے ہاتھوں پہ بیعت لیتی ہیں۔ آیت نمبر 13، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جن پر اللہ غصے ہو گیا، جو آخرت سے اسی طرح نا امید ہو چکے ہیں جس طرح وہ کافر نا امید ہو چکے ہیں جو قبروں والے ہیں۔ یعنی جیسے قبروں والے اپنے انجام کو پہنچ گئے، اب کچھ کر نہیں سکتے، وہ مایوس ہیں، یہ بھی ایسے ہی کچھ نہیں کرتے اپنی آخرت کے لیے۔ سورۃ الصف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح سے تسبیح کا ذکر کر کے اگلی آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ ایسی باتیں کیوں بولتے ہو جو تم کرتے ہی نہیں ہو؟ پیچھے کیا کہا گیا تھا؟ اپنی فلا تزکوا انفسکم، اپنی جانوں کو اتنا پاکیزہ نہ سمجھو۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے ہی نہیں ہو؟ اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں بولتے ہو؟ اپنے منہ میاں مٹھو کیوں بنتے ہو؟ اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔ بلا شبہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں جیسے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیرے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیرے کر دیے۔ جب وہ خود ٹیرے ہو گئے تو
اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی دل الٹ کے دنیا کی طرف انہوں نے موڑ لیا، اللہ کی نافرمانی کی طرف، تو اللہ نے بھی پھیر دیا۔ اللہ نے بھی کہا مجھے ایسے دلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات کی صورت میں ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس واضح نشانی لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، یعنی اپنے منہوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کے نور یعنی اس قرآن، اس کی آیات سے لوگوں کو متنفر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنی مرضی کوشش کر لیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند کریں۔ اور وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک لوگ ناپسند کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ آج جب آپ قرآن کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے نا، آپ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، آپ کی جان بھی لگتی ہے، آپ کا مال بھی لگتا ہے، آپ پیٹرول خرچ کر کے آتے ہیں، جان بھی لگتی ہے، تھکتے بھی ہیں، نیند بھی قربان کرتے ہیں، جو سونا ہوتا ہے 2 گھنٹے وہ قربان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کے بدلے وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور قریب فتح ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ اس قرآن کے ساتھ ہم بھی جہاد کرنے والے بن جائیں تاکہ ان نعمتوں کے مستحق بن سکیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا اللہ کی طرف میرے مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا، پھر ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے ان کی دشمنوں کے خلاف مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔ سورۃ الجمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، بہت پاک ہے، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کے سامنے ان کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً گمراہی میں تھے۔ پھر آگے آیت نمبر 5، ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال کی سی ہے، یعنی انہوں نے اس کتاب کے بوجھ کو ایسے اٹھایا جیسے گدھے کی مثال، جیسے گدھے کے اوپر کچھ لاد دیا جائے، اس کو نہیں پتا ہوتا اس کے اوپر کیا لادا گیا، بس وہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا، جنہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، ایسے ہی ہے جیسے گدھے کی مثال جو کئی کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہم نے بھی اس بوجھ کو اپنے اوپر بس لادا ہوا ہو، اتنے قرآن مکمل کرنے ہیں، رمضان ہے، پتہ کچھ نہیں ہے کیا ہے اس کتاب میں، کیا میں پڑھ رہی ہوں۔ تو عمل کے بغیر کتاب کو پڑھنے والوں کی مثال، اور صرف پڑھنے والے نہ سمجھنے والے، ان کی مثال اس کتاب میں دی جا رہی ہے۔
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حامل قرآن وہ ہے. اب قرآن کو اٹھانے والا اصل میں کون ہے؟ یعنی اس کے سونے سے پہچانا جائے گا کہ اس کے دن سے پہچانا جائے گا. جب لوگ کھا پی رہے ہوں، اور اس کی رات سے پہچانا جائے گا جب لوگ سو رہے ہوں. جب لوگ گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں مزے سے، لیکن جو حامل قرآن ہوگا اس کو چین کی نیند نہیں آتی. وہ کہتا ہے بار بار اٹھ کے ٹائم دیکھتا رہتا ہے، میری فجر تو نہیں رہے گی، میں تہجد پڑھ لوں، اللہ کو راضی کر لوں. مطلب کیا کہتے ہیں کہ اس کے سونے سے تم اس کو پہچانو گے. جب لوگ سو رہے ہوں گے تو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. جب لوگ دن میں کھا پی رہے ہوں گے، موج مستی کر رہے ہوں گے، وہ اپنی نمازوں میں مگن ہے، وہ اپنے ذکر میں مگن ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں مگن ہے، وہ کوئی نیکی کرنے میں کی کام میں دوڑ رہا ہے. اس کے غم سے پہچانا جائے گا جب لوگ خوش ہو رہے ہوں گے. اس کے رونے سے پہچانا جائے گا جب لوگ ہنس رہے ہوں گے. اس کی خاموشی سے پہچانا جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ کسی چیز پہ ہنس رہے ہوتے ہیں اور آپ کو حیرت ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ، یہ ایمان کا جذبہ ہوتا ہے نا، کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں یہ کس بات پہ ہنس رہے ہیں، یہ تو افسوس کی بات ہے، یہ رونے والی بات ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. تو اس کے رونے سے پہچانو گے جب لوگ ہنس رہے ہوں گے. اس کی خاموشی سے پہچانا جائے گا جب لوگ باتیں کر رہے ہوں گے. لوگ الٹ پھلانگ بول رہے ہیں، بحث مباحثے کر رہے ہیں. ایسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ وہ لوگ جو بحث و مباحثے میں مگن رہتے ہیں، تو تم ان کی اس وقت خاموشی سے پہچانو گے کہ یہ اہل القرآن ہے، کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ فضول باتیں ہیں، مجھے اس میں حصہ نہیں لینا. اس کے خشوع سے پہچانا جائے گا جب لوگ تکبر کر رہے ہوں گے. اس میں کیا ہوگی؟ عاجزی ہوگی. اور حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تیز بولنے والا ہو، نہ چیخنے چلانے والا ہو. اللہ رب العزت یہ خوبصورت چیز ہم میں بھی پیدا کر دیں، نہ ہم چیخیں نہ چلائیں، نہ بچوں پہ نہ گھر والوں پہ. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اہل قرآن کو چاہیے، حامل القرآن کو چاہیے کہ نہ چیخے نہ چلائے. اس کی گفتگو سے پتہ چلے کہ وہ اہل قرآن ہے. کہہ دیں اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تم نے گمان کر رکھا ہے کہ بے شک تم ہی اللہ کے دوست ہو، اللہ کے پیارے ہو لوگوں کے سوا، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یہ پہلے بھی پیچھے بھی ذکر گزر چکا ہے نا سٹارٹ کے پاروں میں. پھر آگے آیت نمبر 9 میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو. پھر اس وقت سارے کام کاج چھوڑ دو، دنیاوی تجارت سب بند، اور خرید و فروغ چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس گھڑی کو پاتے ہوئے دعائیں بھی کرنی چاہیے کثرت سے. آپ سے نے فرمایا بے شک قیامت کے روز ہفتے کے دن کو اس کی مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا، اور جمعے کا دن حسین اور چمکتا دھمکتا آئے گا. اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے، یعنی جو جمعے کا اہتمام کرتے تھے ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہا دلہن کو ساتھ رخصت کرنے کے لیے گھیرا جاتا ہے. جمعے کا دن اپنے اہل کے لیے روشنی کرے گا، یعنی جو جمعے کا اہتمام کرتے تھے اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے. ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی. وہ جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہیں نیچی نہ کریں گے. یعنی بعض اوقات ہوتے ہیں نا، کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں اور اتنے حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی جاتے ہیں، نظریں ہٹانے کا دل ہی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کیا حدیث میں کیا الفاظ ہیں کہ تعجب کی وجہ سے جن و انسان ان کو دیکھتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ کن کا اجر ہے؟ جمعے کا اہتمام کرنے والوں کا. تو جمعے کے وقت خرید و فروخت سب کیا ہے؟ سختی سے منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے ضرور باز آ جائیں، وگرنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے سکینت اور وقار کے ساتھ چلو، دوڑو نہیں، پھر جو پاؤ وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے وہ مکمل کر لو.
اسی طرح حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، پھر جلد یعنی سویرے سویرے مسجد کی طرف روانہ ہوا اور سوار ہو کر نہیں پیدل چلا، پھر امام کے قریب جگہ حاصل کی اور غور سے خطبہ سنا اور کوئی لغو حرکت نہ کی، تو اسے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا ہاں جی، 1 سال کے روزوں اور 1 سال کا قیام کے ثواب۔ ریپیٹ کر دوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، پھر جلد صبح سویرے اٹھا، یعنی جمعہ ہے، اکثر ہم بھی کہتے ہیں نا آج جمعہ، آج زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کر سکتے، جلدی اٹھنا ہے، صبح سویرے اٹھا اور پھر مسجد کی طرف روانہ ہوا، یعنی مسجد جانے کی جلدی کی، اور سوار ہو کر نہیں بلکہ پیدل چل کر، اب سواری بھی نہیں تھی لیکن شوق اس کو پیدل لے گیا، پھر امام کے قریب جگہ حاصل کی اور غور سے خطبہ سنا اور کوئی لغو حرکت نہ کی، تو اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے حصہ تلاش کرو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب جب جمعہ کمپلیٹ ہو گیا پھر اپنی تجارت کو کنٹینیو کر سکتے ہو، پھر اپنے دنیاوی کاموں کو کنٹینیو کر سکتے ہو، لیکن اس میں بھی اپنے رب کی یاد کو برقرار رکھو، دعائیں کثرت سے کرتے رہو، کیونکہ جمعے میں خوبصورت ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اٹھ کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، کہہ دے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت صحابہ کی کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح کر رہے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک تجارتی قافلہ جمعے کے دن آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، چنانچہ لوگ اس تجارتی قافلے کی طرف چل دیے، صرف 12 افراد بیٹھے رہے۔ اب کیا تھا، ان دنوں میں اس چیز کی کمی تھی، اب انہوں نے سوچا کہ اب آیا ہے تو چلیں حاصل کر لیں، تو اللہ رب العزت نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی۔ آپ سے نے فرمایا اگر سب چلے جاتے تو مدینہ کی وادیوں میں آگ بہہ نکلتی۔ تو جب اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا جا رہا ہو، پھر باہر کچھ بھی ہو رہا ہو، کتنی بڑی ضرورت کیوں نہ آ رہی ہو، تو احتیاط برتنی چاہیے۔ سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انا لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ بلا شبہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ بلا شبہ تو یقیناً اس کا رسول ہے، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بلا شبہ یہ منافق یقیناً کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، یعنی جھوٹے ہیں نا تو قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ ان کو سچا سمجھا جائے، بس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا۔ یقیناً یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں یہ بہت برا ہے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ نہیں سمجھتے، اور جب تو انہیں دیکھے تجھے ان کے جسم اچھے لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو ان کی بات پر کان لگائے گا، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، ہر بلند آواز کو اپنے خلاف گمان کرتے ہیں، یہی اصل دشمن ہے، بس ان سے ہوشیار رہ، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ کہاں یہ بہکائے جا رہے ہیں، یعنی اس میں منافقین کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں، بات کرتے ہیں تو ایسے خوبصورت انداز میں جیسے ان سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، ان کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ بڑے ہی اچھے ہیں، بڑے ہی نیک ہیں، جیسے سجائی ہوئی لکڑیاں ہوتی ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ سے نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس کا ہے، یعنی کس کا؟ منافق کا، جو زبان آور ہوتا ہے، یعنی ایسے منافق کا سب سے زیادہ ڈر ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ آپ سے نے فرمایا بے شک اس امت کے ہر ایسے منافق انسان سے ڈرتا ہوں جو حکمت کی باتیں کرتا ہے اور عمل ظلم والا کرتا ہے۔ ایسے انسان سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے نا، اور پھر بعض اوقات خود ہی نقصان کھاتا ہے۔
میں پڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ پھر آگے آیت نمبر 9 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اگر تمہاری اولاد اور تمہارے مال نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا تو تم لوگ کیا بن جاؤ گے؟ خسارہ اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ تو اللہ کی یاد کیا ہے؟ منافقت کا علاج ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق جتنا جتنا مضبوط کرتے چلے جائیں گے، منافقت دل سے اتنی اتنی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز منافقت دور کرنے کی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں دل سے، کھلے دل سے خرچ کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے پھر وہ کہے، اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پہلے صدقہ کرتا نہیں، جب موت قریب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے مجھے تھوڑی اور مہلت کیوں نہ دے دی، میں صدقہ ہی کر لیتا۔ اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ جائے گا۔ یہ مہلت ہی کا تو وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں چھوڑا ہوا ہے، لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ساری زندگی مہلت ہی تو دی تھی۔ اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ سورۃ التغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی ایماندار ہے، اور اللہ سے جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں، جس دن وہ تمہیں جمع کرنے کے دن جمع کرے گا وہی ہار جیت کا دن ہے۔ یوم التغابن، خسارے کا دن، ایسا خسارہ جس کا ازالہ اس دن ممکن ہی نہ ہوگا۔ جو اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرے اور اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو اپنا رب مان لے، اللہ کی مان لے، پھر اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ ہر مشکل گھڑی میں، ہر مشکل وقت میں، ہر الجھے ہوئے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 16 میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُمْ وَمَن یُوقَ شُحَّ لِیَجْزِیَ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِکَ لَہُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے سراسر بخشش اور باعزت رزق ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات میں کوشش کی اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ الطلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ فاتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو۔ عدت کون سی؟ یعنی طہر کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں، اور عدت کو گنو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ نکلیں، مگر یہ کہ کھلی بے حیائی
عمل میں لائیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ جس نے اللہ کی حدود کو توڑنے کی کوشش کی، ان سے باہر نکلنے کی کوشش کی، تو اس نے کس پر ظلم کیا؟ اپنی ذات پر ہی ظلم کیا۔ تو نہیں جانتا، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ اب کیا طلاق کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر طلاق کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو کس طرح طلاق دی جائے گی۔ طہر کی حالت میں طلاق دی جائے گی، یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے گی۔ اور طلاق دے کر ایسا نہیں جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ فوراً طلاق دی اور گھر سے باہر نکال دیا، سامان اٹھایا اور اس کو اٹھایا اور گھر سے باہر نہیں۔ اب طلاق یافتہ عورت کی عدت بھی پوری کی جائے گی، اور وہ عدت کہاں پوری کرے گی؟ اور اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت 3 حیض ہے، اور وہ 3 حیض عدت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر پر ہی گزارے گی۔ اس عدت کے دوران چاہے تو شوہر رجوع کر لے، اور اگر رجوع نہیں کرنا چاہتا تو پھر اسی طرح عزت سے رخصت کرے، دے دلا کے، جیسے عزت سے اس کو اپنی عزت بنا کر اپنے گھر لایا تھا۔ یہ ہے دین، یہ ہمیں اللہ رب العزت حکم دیتا ہے طلاق کے بارے میں۔ اور آج کل ہمارے ہاں جیسے کیا جاتا ہے، ادھر طلاق دی، ادھر اٹھا کر باہر پھینکا، لاوارثوں کی طرح۔ ہاں جی۔ پھر آیت نمبر 2، پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچنے لگیں تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو۔ اگر روکنا چاہتے ہو، رجوع کرنا چاہتے ہو، تو پھر بھی کیسے کرو؟ اچھے طریقے سے۔ یہ نہیں کہ اس کو اذیت دینے کے لیے کہ مجھے یہ اچھی نہیں لگتی، اب میں اس کو نہ چھوڑوں اور نہ رکھوں، نہ چھوڑا جائے کہ یہ نہ ہو کہ کسی اور کے ساتھ جا کے زندگی گزار لے، اور نہ پھر اس کو رکھا جائے، یعنی درمیان میں اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو اذیت دینے کے لیے ایک طرف گھر کے کونے میں یہ پھینک دیا جائے۔ نہیں، اگر رخصت کرنا ہے تو بھی کیسے؟ اچھے طریقے سے، اور اگر رکھنے کا ارادہ رکھتے ہو تو بھی اچھے طریقے سے، صاف نیت کے ساتھ، اور اپنوں میں سے، یا اچھے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور اپنے میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنا لو، اور شہادت اللہ کے لیے قائم کرو۔ یہ وہ حکم ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا ڈر دل میں رکھے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا آسان راستہ بنا دے گا۔ تو کبھی بھی کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا ہے؟ جائزہ لینا ہے، میرے دل میں تقوی ہے؟ کیا میں متقی ہوں؟ نہیں ہوں تو اپنے تقوی کو بڑھائیں۔ اگر تقوی بڑھ گیا، دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، تو کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہر مشکل میں آسانیاں پیدا کر دے گا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ آج جب کوئی مشکل آتی ہے، بہت سے لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا، بتاؤ کیا کروں میری یہ مشکل دور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیسے۔ ہم کہتے ہیں کیسے نکلوں اس تکلیف سے، کیسے نکلوں اس مشکل سے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے اس تکلیف سے، اس دکھ سے، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کی محبت ایسی دل میں آئے کہ انسان پھر نیکیوں میں دوڑ لگا دے کہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور برائیوں سے دور بھاگے۔ کس وجہ سے؟ کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور اسے رزق دے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا۔ مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اگر کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ جان لے کہ جس ذات پر اس نے توکل کیا وہ اس کو کیا ہے؟ کافی ہو جائے گی۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ طلاق کی بات کرتے کرتے یہ بات کیوں لے کر آئی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اکثر لوگ، اکثر عورتیں اسی لیے ظلم سہتی رہتی ہیں کہ کیا بنے گا، کہاں جائیں گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ توکل کی بھی بات لے آئے، اور
کس کی بات لے آئے؟ تقوی کی بات لے آئے۔ تم تقوی اختیار کرنے والے ہو تو اللہ خود ہی مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دے گا۔ اللہ تمہیں وہاں سے نوازے گا، وہاں سے نعمت دے گا۔ رزق میں ہر وہ نعمت آ جاتی ہے نا جو اللہ نے دی ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ کوئی صلاحیت ہے، چاہے وہ علم ہے۔ تو جب اللہ پر توکل کرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ تمہارے لیے وہاں سے آسانیاں پیدا کرے گا، وہاں سے نعم البدل دے گا کہ جس کا تمہارے ذہن میں گمان بھی نہ ہوگا۔ تو طلاق یافتہ عورت کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض، ٹھیک ہے۔ اور بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن۔ اور جس کو حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو یا ختم ہو گیا ہو، بانجھ ہو گئی ہو، اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس کی عدت پھر 3 ماہ ہی ہوگی۔ اور اسی طرح حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل۔ اور جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے، نان نفقہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اگر وہ عورت اس کے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے تو پھر بچے کی بھی اور عورت کی بھی تب تک ذمہ داری کس کی ہے؟ خاوند ہی کی ہے، اگرچہ وہ طلاق دے چکا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 6 میں، انہیں وہاں سے رہائش دو جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق، اور انہیں اس لیے تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر لیں۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرتیں دو، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کرو، اور تم اگر آپس میں تنگی کرو تو عنقریب اسے کوئی عورت دودھ پلا دے گی۔ لازم ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو تو وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اپنی استطاعت سے زیادہ کرو اور مشکل میں پڑ جاؤ، نہیں، جتنا اللہ رب العزت نے جس کو وسائل دیے ہیں اس کے مطابق خرچ کرو۔ اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کو جو اس نے اسے دیا ہے۔ عنقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ہمیشہ سے اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تنگی کے بعد کیا کرتا ہے؟ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تنگی مشکل اپنے ساتھ کیا لے کر آتی ہے؟ آسانی ساتھ ہی لے کر آتی ہے۔ تو گھبراؤ نہیں، اگر کبھی ایسی سچویشن بھی ہو گئی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ حامی و ناصر ہے، اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، اسی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہی راستے نکالے گا۔ آیت نمبر 12، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی ان کی مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ نے یقیناً ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اے نبی، تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا مالک ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کہی، پھر جب اس بیوی نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اس نبی کو اس کی اطلاع کر دی، تو اس نبی نے اس بیوی کو اس میں سے کچھ بات جتلائی اور کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب اس نبی نے اس سے یہ راز فاش کرنے کی بات بتائی تو اس نے کہا، تجھے یہ کس نے بتایا؟ کہا، مجھے اس نے بتایا جو سب کچھ جاننے والا ہر چیز سے باخبر ہے۔
اب اس کے شان نزول میں کیا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جو اللہ نے حلال کر دیا تم اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ اب وہ کیوں قسم کیوں کھا لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے، اور حضرت زینب جو تھی، زینب بنت جہش، ان کے پاس کچھ دیر زیادہ ٹھہرتے تھے۔ کچھ دیر زیادہ کیوں ٹھہرتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد تیار کرتی تھی اور وہ وہاں پیتے تھے، تو اس وجہ سے وہاں وقت زیادہ لگ جاتا تھا۔ اب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اب ان کو یہ بات کیا گزری، ناگوار گزری، سوتن تھی نا کہ ان کے پاس زیادہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے آپس میں پلاننگ کی کہ ہم دونوں میں سے جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئیں گے، ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ اور مغافیر کیا ہے کہ وہ کسی شہد کے کھانے کی وجہ سے بو آتی تھی۔ مغافیر ایک پھول ہے جس کا شہد ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے منہ سے اسمیل آتی ہے۔ اب کیا ہوا، اب جب انہوں نے ایسی پلاننگ کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت حفصہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے تو کیا آتی ہے، مغافیر کی اسمیل آتی ہے۔ اپنی پلاننگ کے مطابق اپنا کام دونوں کر رہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اچھا اس وجہ سے آتی ہے، شاید میں نے وہ شہد پیا تھا، چلو اب میں آئندہ سے قسم کھا لی کہ میں وہ شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات ناپسند آئی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ آپ کے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا، آپ اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ اب پھر کیا تھا، اور حضرت حفصہ سے کیا کہا کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اب میں یہ شہد نہیں پیوں گا، لیکن انہوں نے کیا کیا، کس کو بتا دیا تھا، اب دونوں کی آپس میں پلاننگ جو تھی تو حضرت عائشہ کو بتا دیا۔ تو اب یہاں پہ ان آیات میں اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کس نے آپ کو بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا مجھے اس نے بتلایا جو سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ یقیناً تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو تو یقیناً اللہ خود اس کا مددگار ہے۔ کس کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس کو کہا جا رہا ہے، ان ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے، حضرت حفصہ سے، حضرت عائشہ سے، کہ اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو تو کیا ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ یقیناً تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو، کس کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو یقیناً اللہ خود اس کا مددگار ہے۔ اور جبرائیل اور صالح مومن اور اس کے بعد تمام فرشتے کس کے مددگار ہیں، اس کے مددگار ہیں۔ اس کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دے کہ تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں دے دے، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، شوہر کی دیدہ اور کنواریاں ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس پر سخت دل بہت مضبوط فرشتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو وہ انہیں حکم دے اور وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں۔ اب کیا کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ آج ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو گرمی سردی ہر چیز سے بچاتے ہیں، نہیں بچاتے تو آگ سے نہیں بچاتے۔ کون سی آگ، جہنم کی آگ۔ خود بھی بچو اور ان کو بھی بچاؤ۔ کیسے بچیں گے اور کیسے ان کو بچائیں گے، اچھے اعمال کر کے، اللہ سے جڑ کے، اللہ کی کتاب سے جڑ کر، اپنی تربیت اس کتاب کے مطابق کر کے، پھر اپنی اولادوں کی تربیت اس کتاب کے مطابق کر کے، اس کتاب کے اصولوں کے مطابق چل کے، اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو آگ سے بچا سکتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داریوں میں پھر یہ ذمہ داری بھی شامل ہے، صرف کپڑا دینا، ان کو کھلانا پلانا، دنیاوی تعلیم دے دینا صرف یہی کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
ایمان والوں سے خطاب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اور کیسے بچائیں گے؟ خود عمل کریں، ان کو بھی ترغیب دلائیں، خود نماز پڑھیں، ان کو بھی نماز کے لیے اٹھائیں، خود فجر کے لیے اٹھیں، ان کو بھی فجر کے لیے اٹھائیں۔ ایک عالم سے کسی نے کہا کہ میرے بچے اٹھتے نہیں نماز کے لیے، میں کون سا طریقہ اختیار کروں کہ وہ اٹھ جائیں؟ انہوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو کہ وہ اٹھتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ وہ اٹھتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ، اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے اور تم نے وہاں سے بچوں کو نکالنا ہو تو کیا کرو گے؟ تم انتظار کرو گے وہ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ تم یہ تو نہیں کہو گے نا کہ وہ اٹھے نہیں، چلو چھوڑ دیتا ہوں چلتا ہوں۔ تم تو گھسیٹ کے کسی بھی طرح پانی پھینکو گے، ان کو اٹھا کے کھڑا کر لو گے۔ تو تمہیں اسی طرح ان کو اٹھانا ہے، تم اٹھاتے ہی نہیں ہو، تم جھوٹ کہتے ہو کہ اٹھاتا ہوں، اور ہم واقعی جھوٹ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک دو آوازیں دی نہیں اٹھے، سب کیا کریں، اٹھایا تھا، صبح اٹھ کے کہتے ہیں تمہیں اٹھایا تھا، تم اٹھے کیوں نہیں نماز کے لیے؟ بس اتنا، بات ختم، کام ختم۔ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم اٹھاتے نہیں ہو۔ اٹھانا تو اصل میں یہی ہے نا کہ اٹھا کے کھڑا کر دو کہ اٹھو نماز پڑھو۔ جی اسکول کے لیے کیسے جگاتے ہیں؟ ایک دو آوازیں دے کے چھوڑ دیتے، نہیں اٹھ رہے، چلو اب کیا کریں، اٹھتے ہی نہیں ہے اسکول جانے کے لیے، چھوڑو اسکول بھیجتے ہی نہیں ہے۔ کبھی ہم نے ایسا کیا؟ کبھی بھی نہیں کیا نا، کہ اٹھتے نہیں ہیں اب کیا اٹھائیں۔ حالانکہ اب سحری کر کے سوتے ہیں بچے، اس کے بعد بھی اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں نا، کیسے پکڑ پکڑ کے اٹھاتے ہیں، جاگتا ہے۔ تو جہاں ان کے کھانے پینے اوڑھنے کی فکر رہتی ہے، وہاں ان کی تربیت کی بھی فکر رہنی چاہیے۔ وہاں ان کے لیے یہ بھی فکر رہنی چاہیے کہ اپنے رب سے جڑ رہے ہیں، کہ اللہ والے بن رہے ہیں۔ ہمیں فکر ہوتی ہے تو اس بات کی دنیا میں پیچھے تو نہیں رہ جائے گا میرا بچہ، دنیا کے ساتھ چل سکے گا کہ نہیں چل سکے گا، یہ فکر تو رہتی ہی نہیں، آخرت میں پیچھے تو نہیں رہ جائے گا۔ بیٹیاں پھر کر لیتی ہیں، بیٹوں پہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری بیٹی میرے ساتھ خود تہجد پڑھتی ہے اٹھ کے، اس کو میں بولتی نہیں، والی شبی 13 سال کی ہے، کہ میں اگر پڑھی ہوں، اور اگر جیسے آج میری رہ گئی تو اس نے پڑھی ہے، کہ میرے شہری کا ٹائم کم تھا، اور بغیر بولے اور اتنی ڈانٹ کھاتی ہے وہ بیٹا۔ بیٹوں میں محنت ہوا ہے، جلدی سجدہ مارا۔ نہیں، بیٹے باپ کو کاپی کرتے ہیں، گرلز جہاں باپ پڑھتا ہے نا وہاں بیٹے بھی پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ ہم اور چیزوں پہ سزا دیتے ہیں، یہاں اس معاملے میں ہم سزا دیتے ہی نہیں، یہاں مارنے کا بھی حکم ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھا، 10 سال کا ہو چکا ہے تو مارو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، دوزخ کے متعلق فرمایا کہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ کہا گیا نا کہ اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر ہیں۔ تو دوزخ کے متعلق فرمایا کہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، آدمی بھی اس میں جھلس گئے اور پتھر بھی جھلس گئے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک زوردار آواز آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسی آواز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ 70 سال۔ وہ مسلسل آگ میں گرتا رہا، اب اس وقت وہ پتھر جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے اور یہ اس کی آواز ہے۔ اور منافقین کہاں ہوں گے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ ایک ہوتا ہے آگ کے اوپر، ایک ہوتا ہے درمیان میں، ایک ہے سب سے نیچے، اور وہ کتنا گہرا کنواں ہے جہنم کا، کتنا گہرا گڑھا ہے کہ 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا گیا تھا جو 70 سال کے بعد جا کے اس کی تہہ میں گرا، اور اس کی آواز تھی اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں بھی بچا لے اس سے، ہماری اولادوں کو بھی بچا لے۔ پھر آگے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ کوئی بات نہیں ہے ایمان والو، اگر جو کمی پیشی ہوگی، پیچھے جو گزر چکا، آج اپنے رب سے سچی خالص توبہ کر لو۔ سچی خالص توبہ کون سی توبہ ہوتی ہے؟
کیا زبان کلامی استغفر اللہ نہیں، دل سے شرمندگی ہو کہ واقعی میں گناہ گار ہوں، اور پھر نہ کرنے کا عزم بھی ہو۔ تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کی آگے اور ان کے دائیں طرفوں میں دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ دنیا میں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہمارا نور پورا کر دے، ہمیں نور عطا کر دے، ہمیں بخش دے۔ یہی تو نور ہوگا دنیا میں جس کی پیروی کر کے ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں، اور نیک اعمال کی بدولت وہاں روشنی دی جائے گی۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی۔ وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو وہ اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے۔ کون؟ وہ پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں، پیغمبروں کی بیویاں تھیں، لیکن وہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان والے نہیں تھی۔ تو عام انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اگر وہ کچھ بھی نہ کرے کوئی دوسرا اس کو جنت میں لے جائے گا؟ کیسے لے جائے گا اگر کچھ اس نے کیا ہی نہیں ہوگا؟ وہ خود ایمان والا ہی نہیں ہوگا، خود اس کے پلے کوئی اعمال ہی نہیں ہوں گے، کوئی بھلائی نہیں ہوگی اس کے نامہ اعمال میں۔ اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا لے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور اس کا عمل کون سا تھا؟ فرعون کا عمل کہ وہ حضرت آسیہ کو اس نے دیوار میں میخوں کے ساتھ گاڑا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 4 میخیں گاڑی تھی فرعون نے، ہاتھ اور پاؤں کے لیے، یعنی 2 ہاتھ کے لیے اور 2 پاؤں کے لیے۔ اور جب فرعونی پیچھے ہٹتے، یعنی فرعون کے لوگ پیچھے ہٹتے، تو فرشتے ان پر آ کر سایہ کر لیتے تھے۔ کن پر؟ حضرت آسیہ پر۔ کتنی تکلیف برداشت کر رہی تھی؟ کیوں برداشت کر رہی تھی؟ کہ وہ ایمان والی تھی، لیکن بیوی کس کی تھی؟ کافر کی تھی، جابر کی تھی، متکبر کی تھی، مشرک کی تھی۔ تو جب وہ پیچھے ہٹتے تو فرشتے ان پر سایہ کر لیتے۔ اس وقت حضرت آسیہ یہ دعا مانگا کرتی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ کتنی خوبصورت دعا کہ اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا لے۔ دنیا میں اتنا بڑا محل ملا ہوا تھا، لیکن ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو جنت میں گھر چاہیے تھا، ان کو ایمان کی دولت چاہیے تھی، ان کو دنیاوی دولت نہیں چاہیے تھی۔ ہم جیسے دنیاوی دولتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو چاہیے تھا ایمان کی دولت۔ ان کو چاہیے ان کی کیا خواہش تھی کہ ان کو اپنے رب کے پاس محل چاہیے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی ایک روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتاب کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت کرنے والوں میں سے تھی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے ان آیات سے؟ کہ اللہ رب العزت نے 2 طرح کی مثالیں دی ہیں۔ ایک وہ بیویاں جو کون تھی؟ نافرمان تھی، ایمان والی نہیں تھی، لیکن بیویاں کس کی تھی؟ پیغمبروں کی بیویاں تھی۔ پیغمبروں کی بیویاں ہونے کے باوجود پیغمبر ان کو نہیں بچا سکے، تو ہم کس خوش فہمی میں ہیں؟ اور اسی طرح دوسری طرف کیا ہے؟ کافر کی بیوی، لیکن وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے؟
آج ہم یہی کہتے ہیں نا، ہمارا شوہر ہمارا ساتھ نہیں دیتا، ہم کیسے دین پر عمل کریں، ہم کیسے اللہ کی اس بات پر عمل کریں، ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے. تو کیا وہ ماحول ایسا تھا؟ تکلیف سہ کے بھی، اور ہمیں تو ایسی کوئی تکلیف نہیں سہنی پڑتی، ہمیں تو نہیں کوئی میخوں سے گاڑ دے گا، لیکن اس کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے. دراصل ہمارا دل خود ہی نہیں اللہ کی طرف اتنا جھکا ہوتا نا، دل میں خود ہی اتنی محبت نہیں ہوتی کہ عمل کے لیے ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں کہ نہیں میں نے کرنا ہی کرنا. ایمان کا لیول وہ نہیں ہے بالکل. اللہ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے. آمین. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.